میں جو ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، ہر مہینے میں پڑھتے ہیں، اللہ ہم سب کو ایسی توفیق عطا فرمائے۔ تو سال بھر کے بعد جب یہ موقع آتا ہے تو انسانوں کے ذہن سے وہ طریقہ نکل جایا کرتا ہے کہ آخر یہ زیادہ لمبی نماز ہے، تسبیحات پڑھنی ہوتی ہیں، تو کس جگہ پر ہمیں کتنی تسبیح پڑھنا ہے۔ تو آپ حضرات اپنے ذہن کو حاضر رکھیں، میں طریقہ بتا رہا ہوں تو انشاءاللہ بخوبی آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ آپ حضرات بیدار ہیں؟ ایک مرتبہ زور سے بولے سبحان اللہ، بچوں کے بولے یا رسول اللہ۔ صلاۃ التسبیح، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نماز اپنے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمائی۔ یاد رہے گا آپ کو، یہ نماز آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی اور ان کو حکم فرمایا کہ اے چچا جان، یہ صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہے، یہ 4 رکعت نماز، یہ بڑے فائدے کی نماز ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، اس کو ہر روز پڑھ لیا کریں۔ کیا فرمایا؟ اس کو ہر روز پڑھ لیا کریں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر ہر روز نہ پڑھ سکے تو اس کو ہفتے میں 1 روز ضرور پڑھ لیا کریں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر ہفتے میں بھی آپ نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چچا جان، اگر مہینے میں بھی آپ نہ پڑھ سکے تو کم سے کم 1 سال میں 1 مرتبہ اس نماز کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ آخر پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ چچا جان، اگر آپ 1 سال میں بھی نہ پڑھ سکے تو کم سے کم پوری زندگی میں 1 مرتبہ یہ صلاۃ التسبیح کی نماز ضرور پڑھ لیا کریں۔ تو آپ قربان جائیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر کہ آپ نے کتنا ایک اچھا پیغام دیا ہے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے۔ یہ درس ہے اپنی امت کے لیے، آپ دے رہے ہیں، امت کے لیے درس دے رہے ہیں۔ تو بڑی ہی یہ مبارک نماز ہے اور بڑی فائدے والی نماز ہے۔ تمام آفات و بلیات اور تمام مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اس نماز کو پڑھنے سے، اور اس نماز کے بعد جو دعائیں کی جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کے صدقے میں ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے، سب سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے، اور نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ ضروری نہیں کہ آپ زبان سے کہیں، آپ دل میں یہ سوچ لیں کہ میں صلاۃ التسبیح پڑھنے جا رہا ہوں، میں صلاۃ التسبیح کی نماز نفل ادا کرنے جا رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لینا، یہی کافی ہے۔ نیت زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ ہاں، زبان سے آپ کہہ لیں گے تو یہ افضل ہو جائے گا، زبان سے آپ کہہ لیں گے تو بہتر ہو جائے گا۔ تو ایک بار نیت کو آپ غور سے بات فرمائیں، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح نفل، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ چونکہ آپ نہ پڑھ رہے تو پیچھے اس کام کے کہنا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح نفل، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اب آپ نے اور نمازوں کی طریقے سے نیت کر کے جس طریقے سے ناف کے نیچے آپ ہاتھ باندھتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے آپ کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھ دینا ہے۔ پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا کے بعد آپ کو 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 15 مرتبہ۔ ثنا پڑھنے کے بعد کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 15 مرتبہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ رات میرے ساتھ پڑھتے رہیں گے تو اور مشق ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو یاد نہیں ہے، لیکن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ کبھی اگر آپ مجھ سے بہتر پڑھ رہے ہیں تو میری اصلاح ہو جائے گی۔ آپ مجھ سے بہتر پڑھ رہے ہیں تو میری اصلاح ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں بخوبی الحمدللہ آپ کو یاد ہے،
لیکن آپ اگر اچھے انداز میں پڑھیں گے، قاری صاحب اللہ اچھے انداز میں میرے ساتھ پڑھیں گے تو جس انداز سے یہ پڑھیں گے اگر وہ انداز میرے پاس نہیں ہے تو انشاءاللہ میری صلاحیت ہو جائے گی. اس لیے سے میں آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں. آپ میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد للہ والحمد للہ ولا الہ ولا الہ الا اللہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تیسرا کلمہ ہے. اس کے آگے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے، لیکن آپ کو یہیں تک پڑھنا ہے. اللہ اکبر. کیا تسبیح ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تسبیح ہے جو آسانی سے آپ کو یاد ہو جائے گی. اور اگر پھر بعد میں جو طریقہ بتا رہا ہوں اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو میں یہاں اکیلا بھی ابھی آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. آپ الگ بیٹھ کر کے پھر آپ اپنے انداز میں جس طرح چاہیں اس طرح مجھ سے یا قاری صاحب سے یا اور بھی جو مستفی حفاظ کرام ہیں سب سے آپ یہ طریقہ سمجھ سکتے ہیں. دیکھیے علم سیکھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے. علم سیکھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ شرم کرتے رہیں گے تو آپ سیکھیں گے کب؟ آخر ایک وقت آئے گا جو 4 لوگوں کے کاندھے پہ لگ کے قبرستان پہنچ جائیں گے. تو علم سیکھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے. تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ثنا پڑھنے کے بعد نیت باندھ لی آپ نے. نیت کے بعد آپ نے ثنا پڑھا. ثنا پڑھنے کے بعد آپ کو 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے. 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے. تسبیح پڑھنے کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو کوئی سورت پڑھنا ہے جیسا کہ آپ اور نمازوں میں پڑھا کرتے ہیں. کوئی سورت پڑھنا ہے جیسا کہ آپ نمازوں میں لوگ پڑھتے ہیں. اب سورت پڑھنے کے بعد رکوع سے پہلے آپ کو 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے. جب آپ نیت باندھیں گے ثنا پڑھیں گے. ثنا کے بعد کتنی مرتبہ میں نے بتایا؟ 15 مرتبہ. پھر آپ کو الحمد شریف پڑھنی ہے. کوئی سورت پڑھنی ہے. اس کے بعد کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 10 مرتبہ. اب آپ رکوع میں جانا ہے. 10 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا. اب آپ کو اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جانا ہے. رکوع میں جانے کے بعد پہلے آپ کو رکوع کی تسبیح پڑھنی ہوگی. پہلے آپ کو رکوع کی تسبیح پڑھنی ہوگی. کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم. کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم. 3 مرتبہ 5 مرتبہ جو بھی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں. پھر اس کے بعد آپ کو یہ تسبیح پڑھنی ہے 10 مرتبہ. رکوع میں کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ 10 مرتبہ. اب آپ رکوع سے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے. آپ رکوع سے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے تو اس حالت میں سجدہ جانے سے پہلے اور رکوع سے کھڑے ہونے میں جو آپ کھڑے ہوتے ہیں اس حالت میں بھی آپ کو 10 مرتبہ پڑھنی ہے. کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ. اب آپ کھڑے ہو کے 10 مرتبہ پڑھ لیے. اب چونکہ رکوع سے انسان اٹھتا ہے تو ہاتھ سیدھے رہتے ہیں. ہاتھ باندھنا نہیں آپ کو. آپ رکوع سے اٹھیں تو آپ کے ہاتھ سیدھے ہی رہیں گے نا, سیدھے رہیں گے. تو آپ کو 10 مرتبہ کھڑے ہو کے ایسے تسبیح پڑھنی ہے. اس کے بعد پھر آپ کو تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے. جب سجدے میں جائیں گے تو پہلے آپ سجدے کی تسبیح پڑھیں گے. سبحان ربی الاعلی. کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی. 3 مرتبہ 5 مرتبہ جو بھی آپ پڑھنا چاہیں. پھر تسبیح کے بعد سجدے کی تسبیح کے بعد پھر آپ کو یہ تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو سجدے میں آپ کو پہلا سجدہ ہے. سجدے میں آپ گئے, پہلے سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد آپ کو یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھنی ہے. 10 بار پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ سجدے سے اٹھ جائیں گے, بیٹھ جائیں گے جلسے کی حالت میں. ٹھیک ہے. پھر آپ کو 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 10 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا. پھر آپ کو دوسرا سجدہ کرنا ہے. جب پھر آپ دوسرا سجدہ کریں گے تو 10 مرتبہ پہلے سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے. تو پھر آپ کو 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو سب سے پہلے میں نے بتایا نیت کرنا ہے. نیت کے بعد ثنا پڑھنا ہے. ثنا کے بعد کتنے مرتبہ بتایا؟ 15 مرتبہ. ثنا کے بعد کتنی مرتبہ بتایا؟ 15 مرتبہ. ثنا کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. کوئی سورت پڑھنی ہے.
اس کے بعد کتنی مرتبہ پڑھنا ہے 10 مرتبہ. پھر آپ کو رکوع میں جانا ہے, رکوع میں کتنی مرتبہ پڑھنا ہے 10 مرتبہ. رکوع سے کھڑے ہوں گے پھر کتنا پڑھنا ہے 10 مرتبہ. پھر آپ کو سجدے میں جانا ہے, کتنا پڑھنا ہے 10 مرتبہ. پھر سجدے سے اٹھیں گے یعنی دونوں سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھا جاتا ہے اس حالت میں آپ کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے 10 مرتبہ. پھر آپ دوسرے سجدے میں جائیں گے, پھر آپ کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے 10 مرتبہ. یعنی ایک رکعت میں آپ کو 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے. ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے, اور 4 رکعت میں آپ کو 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے. تو بس کھڑے ہونے کی حالت میں یعنی آپ کی پہلی رکعت ہے تو ثنا کے بعد آپ کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر رکوع میں, پھر قوما میں, پھر رکوع سجدے میں, پھر سجدے سے اٹھنے میں, جلسے میں, پھر دوسرے سجدے میں, سب کہیں 10 مرتبہ پڑھنا ہے. نیت باندھنے کے بعد آپ کو صرف 15 مرتبہ پڑھنا ہے, باقی ہر کہیں 10 مرتبہ پڑھنا ہے. اچھا, آپ دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے, دوسری رکعت کے لیے جب آپ سیدھے کھڑے ہوں گے تو اس کھڑے ہونے کی حالت میں بھی آپ کو سورہ فاتحہ اور سورت سے پہلے یعنی قرأت سے پہلے ہی 15 مرتبہ آپ کو یہ تسبیح پڑھنی ہے. یہ ذہن میں رکھے, پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اور دوسری رکعت میں جیسے آپ رکعت کے لیے اللہ اکبر سجدہ کر کے آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے 15 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد رکوع میں, سجدے میں, اٹھنے کی حالت میں پھر آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر اب 2 رکعتیں آپ کی ہو جائیں گی. آپ سجدے سے اٹھیں گے دوسری رکعت میں, اتحیات پڑھیں گے, کوئی تسبیح آپ کو نہیں پڑھنی ہے. دوسری رکعت میں اتحیات میں آپ کو کوئی تسبیح نہیں پڑھنی ہے, صرف اتحیات پڑھ کر کے آپ کو تیسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جانا ہے. اب چونکہ آپ پھر کھڑے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر آپ کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے تو تیسری رکعت آپ کی ہو جائے گی. پھر چوتھی رکعت, چونکہ تیسری پوری ہوگی, چوتھی رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو پھر آپ کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر الحمد اور سورت پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر رکوع, سجدے اور قوما جلسہ میں یہ سب آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے. کھڑے ہونے کی حالت میں پہلی رکعت, دوسری رکعت, تیسری رکعت, چوتھی رکعت, ہر رکعت کے شروع میں آپ کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے, باقی آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے. جیسے کھڑے ہونے کی حالت میں پہلی رکعت میں بتا رہا ہوں, ثنا کے بعد آپ نے کتنی مرتبہ پڑھا 15 مرتبہ. قرأت کے بعد یعنی سورہ فاتحہ اور کسی سورت کے بعد آپ نے کتنی مرتبہ پڑھا 10 مرتبہ. کتنا ہو گیا 25. کتنا ہو گیا 25. اب آپ رکوع میں جائیں گے, رکوع میں کتنی مرتبہ پڑھیں گے, اب کتنا ہو گیا 35. رکوع سے کھڑے ہوں گے, کھڑے ہونے کی حالت میں کتنا پڑھیں گے 10 مرتبہ. اب کتنا ہو گیا 45. اب رکوع سے کھڑے ہوئے نا, اب سجدے میں جائیں گے, سجدے میں جائیں گے. سجدے کی حالت میں آپ کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے 10 مرتبہ. کتنا ہو گیا 55. پھر سجدے سے اٹھ کر جو دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھا جاتا ہے اس میں بھی آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے. تو اب کتنا ہو گیا 65. اب پھر جب دوسرا سجدہ کر رہے ہیں تو دوسرے سجدے میں بھی آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے. اب کتنا ہو گیا 75. تو 75 مرتبہ ایک رکعت میں آپ کو پورا کرنا ہے. کھڑے ہونے کی حالت میں 15 مرتبہ, باقی رکوع میں, دونوں سجدوں میں اور دونوں سجدوں کے درمیان میں رکوع سے کھڑے ہونے کی حالت میں آپ کو صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے. ہر رکعت میں آپ کو 75 مرتبہ پڑھنا ہے, اور 4 رکعت میں آپ کو 300 مرتبہ یہ تسبیح پوری کرنی ہے. تسبیح کون سی ہے, ایک بار پھر ساتھ میں پڑھ لیجئے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے. اچھا, اب اس کے بعد آپ ابھی مسجد سے نکلیں گے, آپ قبرستان بھی جائیں گے, اولیاء کرام کے مزارات پر بھی حاضری دیں گے. تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ جب بھی مزارات اولیاء پر جائیں, کسی بھی ولی کی قبر پر جائیں, مزار پر جائیں, تو ادب سے اس کے پائے کی جانب کھڑے ہو کر کے ادب سے آپ فاتحہ پڑھیں, اس پر گرے نہیں, اس کو سجدہ نہ کریں, اس کو